اچھا یہ کچھ سوالات ہیں. دیکھیے اس میں پہلا سوال آیا ہے کہ نظر اتارنے کے مرچے کا کیا حکم ہے. جو مرچوں کے ذریعے سے نظر اتاری جاتی ہے، آپ دیکھتے ہوں گے دکانوں میں مکانوں میں بھی ٹنگے ہوتے ہیں وہ، تو مرچوں کے ذریعے سے نظر اتارنا یہ کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں آیا ہے. صحیح کیا کسی حدیث ہی میں نہیں آیا ہے. یہ طریقہ درست نہیں ہے، صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ صحیح طریقے جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں. احادیث میں بھی بہت سے طریقے آئے ہیں. بخاری میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسنین کریمین یعنی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی جب نظر اتارتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ پڑھ کر کے دم کرتے تھے. اور وہ دعا بڑی زبردست ہے. وہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی سکھلائی ہے. وہ دعا یہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ صرف ایک لائن کی دعا ہے. دیکھیے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. ایک لائن کی دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسنین کریمین یعنی اپنے دونوں بیٹوں، اپنے دونوں نواسوں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا چاہتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ان کی محبت کے بنا ہمارا ایمان پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا. وہ اہل بیت میں سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بے انتہا محبت کی ہے. ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے یہ دونوں بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تو ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ان کی جب نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتارتے تھے تو پھر اللہ کے نبی یہی دعا پڑھ کر کے دم کرتے تھے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے تھے کہ تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کی نظر انہی کلمات کے ذریعے اتارتے تھے. تو نظر اگر آپ کو اتارنا ہے، باقی حدیثوں میں سورہ اخلاص اور سب سے زبردست ہے معوذتین کا عمل خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اماں عائشہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی ہمیشہ معوذتین اپنے اوپر دم کرتے رہتے تھے. اور اخیر وقت میں جب آپ دم کر کے ہاتھ نہیں پھیر پاتے تھے تو اللہ کے نبی ہمیں حکم دیتے تھے کہ عائشہ معوذتین پڑھو. معوذتین تو سمجھ رہے ہیں آپ نا، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. تو اماں عائشہ کو حکم دیتے تھے کہ معوذتین پڑھو اور ہمارے اوپر ہاتھ پھیر دو، دم کر دو. تو معوذتین کے ذریعے آپ نظر اتار سکتے ہیں. سب سے زبردست طریقہ ہے. ساتھ میں سورہ اخلاص بھی ملا لے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، بتائی ہے، اور اس کے ذریعے سے اپنے دونوں بیٹوں کی نظر اتارتے تھے اللہ کے نبی، تو یہ طریقہ سنت سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، نبی کا عمل ہے، یہاں تک کہ سیدنا ابراہیم کا عمل ہے. اور یہ مرچے ورچے والا یہ کسی حدیث میں ہمیں نہیں ملا ہے. یہ طریقہ درست نہیں ہے. اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہو تو وہ بتائے گا. اگلا سوال ہے جھاڑ پھونک کروانا کیسا ہے؟ آج کل عاملوں کے پاس عورتوں کا میلہ لگتا ہے جو کہ بے پردہ ہوتی ہیں، کیا یہ صورت درست ہے؟ دیکھیے جھاڑ پھونک کروانا یہ تو ثابت ہے، اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے ہیں. اس کا ثبوت حدیث سے ملتا ہے. صحیح مسلم میں 4 احادیث ہیں، 57-32 سے لے کر کے 57-35 تک اوپر تلے 4 احادیث آئی ہے. تو اس میں ایک تو عوف بن مالک کی حدیث ہے. وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم لوگ زمانے جاہلیت میں جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے. زمانے جاہلیت میں عوف بن مالک جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے. پھر جب اسلام آیا تو اللہ کے نبی سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم یہ کام کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جو جھاڑ پھونک کا تمہارا معاملہ ہے، تنتر منتر ہے، وہ ہمارے سامنے پیش کرو، ہم دیکھیں صحیح طریقے پر کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. تو انہوں نے پیش کیا. پیش کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے اسے جائز کہا اور یہ کہا کہ اگر شرک نہیں، یعنی آپ کسی ایسے عمل کے ذریعے سے جھاڑ پھونک کرتے ہیں جس میں شرک نہیں. بہت سے لوگ سفلی عمل کرتے ہیں، کالا جادو کرتے ہیں، اور اس کو تانترک اور بہت سی چیزیں بولتے ہیں، کالا جادو، میجک، بلیک میجک بولتے ہیں. یہ سب جو ہیں یہ شاید حرام ہیں کیونکہ اس میں شیطانوں کے ذریعے مدد لی جاتی ہے. لیکن اگر آپ سنت کے مطابق عمل کر رہے ہیں تو جائز ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے بخاری میں حضرت ابو سعید خدری کی، مسلم میں ہے، ابو سعید خدری کی، کہ وہ ایک قافلہ لے کے جا رہے تھے. پھر اس میں ایک قبیلہ تھا، اسے مہمان نوازی کے لیے کہا تو اس نے منع کر دیا، کہا مہمان نوازی نہیں کریں گے ہم. اس کے بعد قبیلے کے کسی شخص کو سانپ نے کاٹ لیا تو وہ آئے، ان سے کہا کہ کچھ جھاڑ پھونک کر لیتے ہو. تو جو یہ قافلہ جا رہا تھا اس میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، وہ صحابی تھے ظاہر سی بات، انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں جھاڑ پھونک کرنا آتا ہے. تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دی تھی اور انہیں شفا ہو گیا تھا. اس کے بدلے میں بکریاں دی تھی، لیکن صحابہ کرام نے وہ بکریاں استعمال نہیں کی اور اللہ کے نبی سے آ کر کے مسئلہ پوچھا کہ اللہ کے نبی
ہم نے ان سے مہمان نوازی کے لیے کہا، انہوں نے منع کر دیا، پھر ہم نے جھاڑ پھونک کر دی، ان کو شفا ہو گیا تو انہوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، جو ہے اللہ کے نبی نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے یہ جو بکریاں تمہیں ملی ہیں ان کو استعمال کر لو، اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ میرا بھی اس میں حصہ لگاؤ۔ تو جھاڑ پھونک کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بالکل جائز ہے۔ صحیح الجامع میں بھی ایک حدیث آئی ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک ایسی عورت کے پاس جو تعویذ گنڈے بناتی تھی۔ ایک عورت کے پاس سے اللہ کے نبی کا گزر ہوا، وہ تعویذ گنڈے بناتی تھی۔ یہ صحیح الجامع جو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حدیث کی اس میں روایت آئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ بات کہی تھی، عالجیھا بکتاب اللہ، کہ علاج کرو لیکن اللہ کی کتاب کے ذریعے، قرآن کے ذریعے سے۔ تو آپ علاج کریں گے احادیث کے ذریعے، آپ علاج کریں گے اللہ کی کتاب کے ذریعے سے۔ تیسری جو چیزیں ہیں، بیجا چیزیں، شیطانی عمل ہیں، ان کے ذریعے سے علاج جائز نہیں ہے۔ پہلا یہ مسئلہ ہو گیا کہ علاج کرنا اور جھاڑ پھونک کرنا تو جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ اجرت کا ہے۔ اجرت میں بھی آپ احتیاط کریں کہ نہ لیں، زیادہ اچھا ہے۔ کوئی پریشان حال آ گیا آپ بنا دیں۔ دھندا بنانا تو بالکل جائز نہیں ہے، دھندا تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی اجرت پیش کر رہا ہے آپ کو تو آپ اجرت لے سکتے ہیں، مانگنا جائز نہیں۔ آج کل لوگوں نے اس کو کیا بنایا ہے؟ دھندا بنایا ہے۔ کہتے ہیں نہ ہررا لگے نہ پھٹکری، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، جھاڑ پھونک کر رہے ہیں اور اسی سے ان کی کمائی چل رہی ہے، دوسرا کوئی کاروبار نہیں ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ بہتر نہیں ہے۔ ہمیں حدیث سے یہ تو پتہ چلا کہ جھاڑ پھونک کرنا ثابت ہے، لیکن آج تک کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ کسی صحابی نے اس کو دھندا بنایا ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھندا بنایا ہو۔ کبھی کسی نے اسے دھندا نہیں بنایا، سب کا کاروبار اور بزنس الگ تھا۔ تو آپ کے پاس کوئی پریشان حال آ گیا، آپ نے کر دیا، اچھی بات ہے۔ ہدیہ دے دیا، آپ قبول کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، جائز ہے آپ کے لیے۔ آپ مانگ رہے ہیں، دھندا بنا رہے ہیں، یہ ناجائز۔ دو شقیں ہوئیں۔ تیسری شق جو عورتوں کا میلہ ٹھیلا لگتا ہے، قطعاً حرام ہے، قطعاً حرام ہے۔ آج کل عاملوں کا یہ معاملہ ہے کہ بے پردہ عورتیں ان کے سامنے، جو صحیح عامل ہیں، ہمارے ایک استاد ہیں لکھنؤ میں کرتے ہیں، اچھے عامل ہیں وہ، ان کے وہاں لکھا لگا ہے باقاعدہ، آپ جب جائیں گے تو لکھا لگا ہے کہ بے پردہ عورتوں کا داخلہ ممنوع ہے اور بغیر محرم کے عورتوں کا داخلہ ممنوع، صاف لکھا لگا ہے۔ اور یہ بھی لکھا لگا ہے ان کے وہاں کہ یہاں صرف علاج بالقرآن ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے جو عامل ہیں وہ ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے معاشرے میں بڑی خرابی پیدا ہوئی کہ حافظ عالم آ گئے، اب گھر کی ساری عورتیں ان کے سامنے جا رہی ہیں، یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ بعد میں وہی حافظ جی اور مولانا صاحب کچھ کانڈ کر دیتے ہیں تو آپ پوری جو ہے علماء لابی کو بدنام کرتے ہیں۔ آپ کیوں ایسا کام کریں؟ اب ٹیوشن پڑھانے حافظ جی آ رہے ہیں تو سب جا رہے ہیں، گھر کی عورتیں بھی جا رہی ہیں، سب ان سے مل جل رہے ہیں، اور اگر کوئی ٹیوشن پڑھانے ماسٹر صاحب آ رہے ہیں تو ان سے پردہ ہے۔ یہ سب طریقے درست نہیں ہے۔ اسلام نے جہاں پر آپ کو باقی رکھا ہے آپ وہاں تک باقی رہیے، آپ یہ سب کام مت کریے۔ اسلام کے خلاف اگر آپ جائیں گے تو نقصان اٹھا جائیں گے۔ ہوتا کیا ہے، عاملوں کے پاس بے محابہ عورتیں جاتی ہیں، بعد میں یہی عامل ان کو بہکا لیتے ہیں، غلط کام ان کے ساتھ کر جاتے ہیں۔ تو اس میں غلطی عاملوں کی نہیں ہم دے رہے ہیں، ہم ان لوگوں کی دے رہے ہیں جنہوں نے اسلام کی خلاف ورزی کی ہے۔ آپ اسلام کی خلاف ورزی نہ کرتے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، آپ نے کیوں حکم توڑا؟ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عورتیں آتی تھی بیعت کرنے کے لیے تو کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا ہاتھ میں ہاتھ لے کر کے بیعت نہیں کیا، کبھی نہیں کیا اللہ کے نبی نے، کبھی کیے ہی نہیں، بلکہ عورتیں الگ، مردوں کا ہاتھ میں ہاتھ لے کے۔ تو اللہ کے نبی سے زیادہ بڑے عامل صاحب اور مولانا صاحب تھوڑی نہ بزرگ ہیں۔ جب آپ احتیاط کرتے تھے تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم عورتوں سے اس طرح سے اختلاط میں احتیاط کریں، یہ بہت ضروری بات ہے کیونکہ شیطان تیر کھیل جاتا ہے اپنا۔ اچھا اگلا سوال ہے، ہولی اور دیپاولی کی مبارکباد دینا کیسا؟ ہاں یہ بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیے یہ چیز درست نہیں ہے۔ ہم نے پچھلی بار بھی بتایا، پچھلے سیشن میں ڈسکس کیا تھا کہ ریلیجیس جتنی بھی چیزیں ہیں غیر مسلموں کی، آپ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ساری چیزیں ان کی ریلیجیس کفر و شرک پر مبنی ہوتی ہیں، اور آپ اگر ان چیزوں کو بڑھاوا دیں گے تو گویا کہ آپ کفر و شرک میں ان کو بڑھاوا دے رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں۔ اس لیے ہولی ہو یا دیپاولی ہو، دوسری جو خوشی کی چیزیں ہیں آپ اس میں مبارکباد دیجئے، بھائی چارہ نبھائیے، ان کے ساتھ سب کچھ کریے، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن جو کفر شرک پر مبنی چیزیں ہیں آپ ان کی نہ مبارکباد دیں اور نہ ہی جو ہے اس میں آپ اپنے آپ کو ملوث کریں۔ تیسرا سوال ہے آج کہ اسلام میں ہرے کلر کی کیا اہمیت؟ کوئی اہمیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ اسلام میں یہ جو لوگوں نے بنایا نا کہ اسلام کا کلر ہرا ہے، بالکل غلط بات ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ ابو داؤد میں حدیثیں آپ اٹھائیں گے تو لکھا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وائٹ کلر کو زیادہ پسند کیا ہے، وائٹ کلر کو۔ ریزن کیا ہے؟ وائٹ میں صفائی زیادہ رہتی ہے، ہلکا سا بھی داغ لگا
تو اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا ہے کہ زندے بھی وائٹ پہنے اور مردوں کو بھی وائٹ میں دفناؤ. تو وائٹ کلر اسلام میں زیادہ پسندیدہ ہے. باقی نبی سے کالا بھی ثابت ہے, ہرا بھی ثابت ہے, سرخ بھی ثابت ہے. ہر طرح کا کلر پہننا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ پہننے کو کیا کچھ پہنے, لیکن یہ جو ہرا کلر والا مشہور ہے, بہت سے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ گنبد خضرا کا کلر ہرا ہے اس لیے اسلامی کلر ہو گیا. ایک زمانہ تھا جب گنبد خضرا کا کلر نیلا تھا, نیلا بھی کلر اس کا ہوتا تھا, تاریخ سے یہ بات ثابت ہے. تو کیا آپ نیلا کلر اسلام کا بنا دیں گے؟ تو یہ اسلام کا کلر ولر کوئی نہیں ہے, اسلام کا کلر سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ سوال جو تھے ہمارے ڈسکس ہو گئے. سنت سے ثابت ہے. ہاں, اگر کوئی مسافہ کر رہا ہے, کوئی بزرگ ہو یا کوئی عام مسلمان ہو, کوئی بھی ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے, ہاتھ پر بوسہ لینا اور پیشانی پر بوسہ لینا سنت سے ثابت ہے. اگر جیسے پچھلے 2-3 سالوں کی جیسے نمازیں جو چھوٹی ہوئی ہیں, ہاں, تو ان کے لیے تو جو ہم جو نوافل یا سنتیں پڑھتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے پڑھنا, یا پچھلے جو نمازیں ہماری چھوٹی ہیں وہ قضا نمازیں پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ سنت موقدہ آپ پڑھ لیں, وہ بہتر ہے. آپ عادت نہ بنائیں اس کو چھوڑنے کی. کبھی سنت موقدہ اگر چھوٹ گئی ہے تو کوئی ملامت کا مسئلہ نہیں ہے. عادت بنائیں گے تو گناہ بھی پڑ سکتا ہے. باقی جو قضاء عمری ہے اس پر زیادہ فوکس کریں. آپ سنت اور نوافل کو ترک کر دیں, قضاء عمری پر فوکس کریں. اگر آپ کے پاس موقع ہے تو بہتر ہے آپ سنت نوافل پڑھ لیں. موقع نہیں ہے تو قضاء عمری ضروری ہے, وہ آپ چھوڑیں گے تو گناہ پڑے گا آپ کو. سنت نوافل چھوڑیں گے کوئی مسئلہ نہیں, اس لیے اس پر دھیان دینے کی زیادہ ضرورت ہے. اچھا, ایک چیز اور کہ ایک حدیث ہے جو پورا نہیں ہے لیکن اس کا خلاصہ بتاتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ یا مفہوم جو ہے اپنے اعتبار سے بیان کرنا, حالانکہ وہ صحیح, حالانکہ جو ہم نے کہی وہ بات صحیح ہے, لیکن پھر بھی وہ گناہ پڑتا ہے. حدیث ہے, صحیح مسلم میں ہے, 5 نمبر حدیث ہے وہ, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی نے میری طرف جان بوجھ کر جھوٹ بولا, جان بوجھ کر باقاعدہ لفظ ہیں, یعنی اگر بھولے چوکے سے, غلطی سے, خطا سے کوئی بات ہو گئی ہے تو کوئی اتنا مسئلہ اہم نہیں ہوگا. لیکن اگر کسی نے, وہ جانتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر اس نے منسوب کر دی ہے, تو وہ شخص, اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. مولا علی ہیں اس کے راوی 5ویں. قرآن کے معاملے میں صحیح کہو گے تب بھی قرآن کی جو قرآن کی جو کتابیں آتی تفسیر ہاں والی وہ پڑھیں اور اس کے مطابق کوئی جیسے کوئی لفظ ہے اس کا ہم اس کے مطابق کوئی چیز ہم بیان کریں, ہاں حالانکہ وہ چیز اس کا مفہوم صحیح ہے, ہاں. لیکن اپنی طرف سے اگر وہ چیز ہم سمجھیں بیان کر دیں تو وہ کیا ہم گنہگار ہوں یا نہیں؟ اچھا, سوال سمجھ گئے آپ کا. جیسے مان لیجیے آپ نے حدیث کا مطالعہ کیا, قرآن کا مطالعہ کیا, اس کے بعد آپ اس کے اکارڈنگ حدیث قرآن کی روشنی میں آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں نا, تو بالکل جائز ہے. بیان اور ہوتا کیا ہے, بیان میں تو یہی ہوتا ہے نا, عالم ایک آتا ہے, وہ قرآن پڑھا ہوا ہے, حدیثیں پڑھی ہوئی ہے اس نے, اس کے اکارڈنگ اور اس کی روشنی میں وہ بیان کر رہا ہے, تو اس کی روشنی میں آپ بیان کریں گے, اسی کو بیان کہا جاتا ہے, وہ بالکل جائز ہے. لیکن دوران بیان آپ یہ بات نہیں کہیں گے کہ یہ بات قرآن میں لکھی ہے جبکہ نہیں لکھی, یہ بات آپ نہیں کہیں گے کہ یہ بات حدیث میں آئی ہے جبکہ نہیں آئی, یہ آپ نہیں کہہ سکتے. آپ اپنی بات کہہ کر کے کہیں گے کہ یہ ہماری بات ہے, اس کی روشنی میں ہم یہ سمجھیں, یہ کہیں گے آپ. سوال پورا نہیں ہوا, ان کا کہنے کے بعد صحیح بیان کر رہے ہیں, ہم نے کوئی قرآن شریف پڑھی یا حدیث پڑھی, اس کو صحیح بیان کر رہے ہیں, تب کیا ہوگا؟ اس کا جواب تو ہم نے دے دیا آپ کو کہ آپ بیان تو صحیح ہی کریں گے نا بھائی. آپ قرآن و سنت کی روشنی میں جب بیان کریں گے تو بات تو صحیح ہی ہوگی آپ کی. اگر آپ بات کر رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں, آپ نے قرآن کا اور سنت کا مطالعہ کیا ہے, اس کے اکارڈنگ آپ لوگوں کے سامنے بات کر رہے ہیں, تو آپ صحیح ہی بات تو کریں گے, غلط تو کریں گے نہیں. اسی لیے ہم نے لفظ روشنی جوڑا ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں آپ بات کریں تو وہ صحیح ہی ہوگی. لیکن اس صحیح بات میں بھی آپ کو یہ لحاظ رکھنا ہے کہ اگر قرآن میں وہ بات نہیں لکھی تو آپ یہ نہیں کہیں گے قرآن میں لکھا ہے, آپ یہ نہیں کہیں گے حدیث میں لکھا ہے. اگر آپ نے صحیح بات بھی یہ کہہ کر کے بیان کی کہ یہ بات حدیث میں لکھی ہے اور وہ چیز حدیث میں نہیں لکھی ہے, تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید آپ پر صادق آئے گی. فَلْيَتَبَوَّأْ, ہاں اگر لکھی ہے تو بالکل جائز ہے, تب تو وہ حدیث ہے ہی ہے, تب تو حدیث بیان کرنا آپ کا کام ہے. لیکن حدیث میں نہیں لکھی, اگرچہ وہ صحیح بات ہو, تب بھی آپ بیان نہیں کر سکتے چونکہ وہ حدیث نہیں ہے. اس کی مثال ہم آپ کو دیں, واٹس ایپ پر, فیس بک پر بہت سی پوسٹیں آتی ہیں,
اس پر لکھا ہوتا رسول اللہ نے فرمایا، نیچے کوئی حوالہ نہیں لکھا ہوتا، کسی کتاب کا حوالہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ لکھا ہوتا رسول اللہ نے فرمایا، اور کوئی اچھی بات لکھی ہوتی، خراب نہیں ہوتی، وہ بات اچھی ہوتی ہے، لیکن اس کا شیئر کرنا، اس کو پڑھنا اور اس کو یہ کہہ کر کے جو ہے لوگوں تک بیان کرنا کہ یہ حدیث ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہی نہیں۔ یہاں تک کہ کسی صحابی کا قول آپ اللہ کے نبی کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا۔ اسی لیے ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ واٹس ایپ، فیس بک پر جب کوئی حدیث آئے تو تب تک اسے شیئر نہ کرو جب تک اس کے نیچے ریفرنس نہ دیا ہو۔ جو پیور حدیث ہوتی ہے یا پیور قرآن کی آیت ہوتی ہے، اس کے سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ نیچے لکھا ہوتا ہے بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، اور حدیث نمبر باقاعدہ آگے لکھا ہوتا ہے۔ آپ کو اور زیادہ پکا ٹھکا کرنا ہے تو آپ حدیث کھول کر کے دیکھیے پھٹاک سے۔ آج کل اسلام 360 ایپ آ گیا ہے، ہر بندہ اس کو انسٹال کرے اپنے فون میں۔ اسلام 360 ایپ میں نمبر ڈالیے حدیث کا، کھٹ سے حدیث آ جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا حدیث صحیح ہے، نہیں صحیح ہے، ضعیف ہے، کیسی ہے، سب کچھ بتا دے گا وہ۔ جب آپ کو کنفرم ہو کہ یہ حدیث ہے، آپ کو کنفرم ہو کہ یہ قرآن کی آیت ہے، تو آپ شیئر کریں، اور اگر نیچے کوئی ریفرنس نہیں لکھا ہے تو اللہ کے واسطے آپ شیئر نہ کریں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منسوب کی جاتی ہے، وہ چاہے صحیح ہی بات کیوں نہ ہو، لیکن وہ اللہ کے نبی پر جھوٹ ہے نا۔ اسی کو تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جان بوجھ کر جو شخص میرے اوپر جھوٹ گڑے۔ آپ حدیث پڑھیے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5 ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، وہی روایت کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، حدیث کے الفاظ پر غور کریے گا، سیم ہم حدیث سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ کو منسوب کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس حدیث میں کہیں پر اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا ہے کہ بات غلط ہونی چاہیے، بلکہ ڈائریکٹ کہا کہ جھوٹ منسوب کرے۔ بات چاہے آپ کی صحیح ہو یا غلط ہو، فرق اس سے نہیں پڑتا، فرق اس سے پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہی بات یہ یا نہیں کہی۔ بس کلیئر ہوا، سمجھ میں آیا؟